السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو بچوں آج ہم 6 کلاس اردو پڑھیں گے۔ تو موضوع ہمارا ہے شیر میسور ٹیپو سلطان۔ دیکھو بچوں، پہلے ہم بلند خوانی کریں گے۔ شیر میسور ٹیپو سلطان جنوبی ہندوستان میں میسور ایک تاریخی شہر ہے۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں اور اپنی حکمرانی قائم کر لیں۔ انگریزوں نے بعض دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی قوت کو کھینچنا چاہا، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا۔ اس نے تنہا انگریزوں کو پے در پہ شکست دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ سن 1782 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اس کے بیٹے فتح علی ٹیپو کی عمر 20 سال تھی۔ حیدر علی نے ٹیپو کو اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کیا تھا اور اس کو بہترین جنگی تربیت دلوائی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح باہمت، حوصلہ مند اور دلیر تھا۔ سیر و تفریح میں بھی ٹیپو کو شیر کا شکار بہت پسند تھا۔ وہ تلوار سے شکار کرتا تھا۔ شیر کو بندوق سے مارنا وہ بزدلی سمجھتا تھا۔ اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک روز ٹیپو ایک فرانسیسی آفیسر کے ساتھ شکار کو گیا۔ شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تھام لی۔ ٹیپو نے اس کو روک دیا۔ ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا۔ ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جھپٹ کر شیر پر وار کیا اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دی۔ فرانسیسی آفیسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ انگریز بار بار ریاست پر حملہ کر رہے تھے کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ تو بچوں ہم نے بلند خوانی کی۔ کہتے ہیں شیر میسور ٹیپو سلطان کہ جنوبی ہندوستان میں میسور ایک تاریخی شہر ہے، یعنی کہ بہت مانا ہوا، بہت مشہور شہر ہے۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا۔ کہ آج سے تقریباً 250 سال پہلے بچوں اس شہر میں ایک سپاہی رہتا تھا جس کا نام تھا حیدر علی۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا۔ تو اب اندازہ لگاؤ بچوں کہ وہ اس ریاست کا ایک سپاہی تھا، لیکن اپنی ہمت اور اپنے حوصلے اور اپنی محنت سے ترقی کرتے کرتے وہ اس ریاست کا حکمران بن گیا۔ اتنی محنت کی کہ وہ سپاہی سے ایک دن اس ریاست کا کیا بن گیا؟ حکمران بن گیا۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ تو 18ویں صدی کے آخری حصے میں، یعنی کہ 18ویں صدی اب ختم ہو رہی تھی، اس کا آخری حصہ تھا، تو انگریزوں نے مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ کہ انگریزوں نے مدراس ریاست میں اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں اور اپنی حکمرانی قائم کر لیں۔ اور انگریزوں کی یہ چال تھی، انگریز یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ایک ایک ریاست کو زیر کریں گے، ایک ایک ریاست سے جنگ کر کے ان کو زیر کر کے، ان کو تنگ کر کے، ان پہ اپنی حکمرانی، ان پہ قبضہ کر لیں گے اور وہاں پہ اپنی حکمرانی ہم قائم کر لیں گے۔ انگریزوں نے بعض دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی قوت کو کھینچنا چاہا۔ تو انگریزوں نے بعض دیسی ریاستوں
یہاں کی جو ریاست تھیں ان کی مدد لے کے بھی کوشش کی کہ ہم حیدر علی کی جو قوت ہے، حیدر علی کی جو طاقت ہے، اس کو کم کر دیں، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ دیسی ریاستوں کی مدد لے کے بھی ان کو یہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی بچوں کہ ہم حیدر علی کی قوت کو کم کر لیں۔ حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا، کہ وہ بھی انگریزی کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا کہ خود اندازہ لگاؤ کہ جو انسان ایک سپاہی سے حکمران تک پہنچ جائے تو وہ کتنا تیز ہوگا۔ اس نے تن تنہا انگریزوں کو پے در پہ شکست دے کر اپنی بہادری کا لوہا بنایا، یعنی کہ اس نے تن تنہا اکیلے میں، اور کسی ریاست نے، کسی حکمران نے، دیسی حکمران نے اس کا ساتھ نہیں، بلکہ اس نے اکیلے نے انگریزوں کو ہر ایک جگہ پہ شکست دے کے اپنی بہادری کا لوہا منواتا رہا۔ سن 1782 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت اس کے بیٹے فتح علی ٹیپو کی عمر 20 سال تھی۔ کتنے سال تھی بچوں؟ 20 سال، جب باپ کا انتقال ہوا۔ حیدر علی نے ٹیپو کی اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کیا تھا، کہ بچپن میں ہی حیدر علی نے ٹیپو کی جو تعلیم و تربیت تھی اس کا اعلیٰ انتظام کیا تھا، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کو جنگی تربیت بھی دلوائی تھی، یعنی کہ جنگی تربیت بھی اس کو تعلیم کے ساتھ ساتھ دلوائی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح باہمت، حوصلہ مند اور دلیر تھا۔ تو جو ٹیپو تھا وہ بھی اپنے باپ حیدر علی کی طرح باہمت تھا، حوصلہ مند اور دلیر آدمی تھا۔ اور سیر و تفریق بھی ٹیپو کو شیر کا شکار بہت پسند تھا، یعنی کہ سیر و تفریق میں اس کو سب سے زیادہ شیر کا شکار بہت زیادہ پسند تھا، کیونکہ بہادر کے ہی ساتھ وہ ٹکر لینا چاہتا تھا۔ وہ تلوار سے شکار کرتا تھا، وہ کبھی بندوق سے شکار نہیں کرتا تھا، بلکہ ہمیشہ وہ کس سے شیر کا شکار کرتا تھا؟ تلوار سے۔ شیر کو بندوق سے مارنا وہ بزدلی سمجھتا تھا، کہ اگر شیر کو بندوق سے مارا جائے تو یہ بزدلی ہے، یہ بہادری نہیں ہے، وہ اس چیز کو سمجھتا تھا۔ اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک روز ٹیپو ایک فرانسی افیسر کے ساتھ شکار کو گیا، یعنی کہ اس کو تخت نشین، تخت پہ بیٹھنے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک روز ٹیپو ایک فرانسی افیسر کے ساتھ شکار کو گیا تو سامنے سے شیر آ گیا۔ افیسر نے بندوق تھان لی، جیسے ہی فرانسی افیسر نے شیر کو دیکھا تو اس نے کیا کر لیا؟ بندوق تھان لی۔ ٹیپو نے اس کو روک دیا کہ نہیں، بندوق سے نہیں مارنا ہے۔ اب شیر ادھر اپنی جھپٹ کی تیاری کر رہا ہے، ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پہ لپک رہا ہے، اب وار کرنے لگا ہے، لیکن ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ جپٹ کر شیر پر وار کیا، اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دی۔ یعنی کہ تلوار کی ایک ہی وار میں اتنی پھرتی کے ساتھ، اتنی تیزی کے ساتھ ٹیپو نے ان پہ وار کیا کہ ایک ہی وار سے اس کی چاروں ٹانگوں کو کیا کر دیا؟ الگ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد سے ٹیپو کو شیر محصور کا نام سے یاد کیا جانے لگا، یعنی کہ اس واقعے کے بعد ٹیپو کو شیر محصور کے نام سے، یعنی کہ محصور کے شیر کے نام سے اس کو یاد کیا جانے لگا، اس کی بہادری کی چرچا عام ہوگی۔ ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا، یعنی کہ وہ اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں بھی شریک ہو چکا تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے، کہ جب ٹیپو تخت نشین ہوا، جب ٹیپو تخت پہ بیٹھا تو اس وقت جنگ کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ انگریز بار بار ریاستوں پر حملہ کر رہے تھے، چاروں طرف سے انگریز بار بار ریاست پہ حملہ کرتے تھے، کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اسٹارٹ سے ہی انگریزوں کی چال تھی، کیونکہ وہ حیدر علی کے ساتھ بھی انہوں نے کئی جنگ لڑی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو آج بھی وہ بار بار ریاست پہ حملہ کر رہے تھے، وہ ریاست پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرحد پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا، اور 2 سال مسلسل لگاتار جنگ چلنے کے بعد سن 1784 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو، یعنی کہ ٹیپو سلطان نے اپنا لوہا منا لیا اور انگریزوں کو اپنی شرط، جو ٹیپو سلطان کی شرائط تھی، ان پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ تو بچوں آج اتنا ہی، کل ہم اس کا انشاءاللہ دوسرا پارٹ پڑھیں گے۔ تو خدا حافظ۔